ہم مسلمان سب سے زیادہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا ایک لازمی جز ہے کہ اپنے والدین اور اپنی اولاد سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ تو یہ محبت کچھ لوگوں کے اندر بہت شدت سے پائی جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کی بڑی شدید خواہش ہوتی ہے کہ کاش وہ اس زمانے میں پیدا ہوتے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وہ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ بہرحال یہ بڑی زبردست خواہش ہے، اور اس خواہش کے ہونے میں بھی اللہ کا بڑا اجر ہے۔ تو ایک معروف آئرش مصنف ہیں H.A.L. کریگ کی سب سے معروف تحریر تو وہ ہے جس کی بنیاد پہ ایک زبردست فلم بنی، دی میسیج۔ تو دی میسیج کے جو مصنف تھے انہوں نے ایک اور بڑی زبردست کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے سیدنا بلال۔ یہ کتاب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر لکھی گئی ہے، اور یہ ایک طریقے سے ایسے لکھی گئی ہے جیسے کہ وہ خود نوشت سوانح عمری ہو، جیسے حضرت بلال نے وہ کتاب خود لکھی ہو۔ اچھا، انہوں نے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب خود تو نہیں لکھی تھی، تو یہ شروع میں مصنف نے واضح کر دیا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ ایک ناول کی طریقے سے ہے، اس لیے کہ یہ کتاب لکھی تو انہوں نے، لیکن بہرحال انہوں نے تاریخی واقعات کے تسلسل کو سامنے رکھتے ہوئے یوں شو کیا ہے کہ حضرت بلال خود ہم سے مخاطب ہیں۔ تو وہ کتاب شروع ہوتی ہے دمشق کی ایک گلی سے کہ جہاں حضرت بلال اپنی عمر کے آخری حصے میں اپنے گھر کے باہر ایک چبوترے پہ سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنی پچھلی زندگی کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو یاد کر رہے ہیں، اور وہ واقعات ایک ترتیب سے ان کے ذہن میں آ رہے ہیں، اور اسی ترتیب سے وہ ساری کتاب چلتی ہے۔ تو شروع کے صفحات میں حضرت بلال کہتے ہیں ہم سے مخاطب ہو کے کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کی یہ شدید خواہش ہوتی ہوگی کہ کاش ہم اس دور میں پیدا ہوتے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور ہم ان کو اپنی آنکھ سے دیکھتے۔ یہ اشعار بھی ہیں کہ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جن جن مسلمانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس دور میں پیدا ہوتے، یہ خواہش بڑی زبردست ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک بڑی خطرناک خواہش ہے۔ خطرناک خواہش اس طریقے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لائے تھے تو اس وقت قرآن پوری طریقے سے ابھی نازل نہیں ہوا تھا، حدیث کی کتابیں، فقہ، کوئی بھی چیز ابھی موجود نہیں تھی، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک ذات تھی، ان کی ایک شخصیت تھی، اور جو ماحول تھا مکہ مکرمہ میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا بہت مشکل تھا، انکار کرنا بہت آسان تھا۔ انکار کرنے والے گلی گلی گھوم رہے تھے، اور جو ایمان لاتا تھا اس کے لیے بہت ساری مصیبتیں تھیں۔ تو انسان بہت آسانی پسند ہوتا ہے، انسان عام طور پہ مشکل کے بجائے آسانی کی راہ دیکھتا ہے۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ اگر آپ موجود ہوتے وہاں پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی اور وہ اللہ کا پیغام آپ تک پہنچاتے، اقرار کرنا بہت مشکل تھا، انکار کرنا بہت آسان تھا۔ تو اگر یہ آزمائش ہر ایک پہ پڑے اور وہ اقرار کے بجائے اس وقت پھسل جائے اور انکار کی طرف اس کا چلا جائے تو دنیا آخرت برباد ہو گئی۔ تو وہ ہم سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ آج جس دور میں آپ رہ رہے ہیں، آپ کے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، صحاح ستہ ہیں، بے شمار علم کے ذخائر ہیں، اساتذہ ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں۔ آج کے دور میں ایمان لانا، ایمان پہ قائم رہنا، ایمان کو مضبوط کرنا وہ بہت آسان ہے بنسبت اس دور میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے علاوہ آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس شخصیت کے ساتھ چلنا وہ ایک بڑی آزمائش تھی۔ تو جو لوگ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، ان کی نبوت پر ایمان لائے اور ان کا ساتھ دیا اور قربانیاں دی، وہ ایک کوئی ہلکا پھلکا کام نہیں تھا، وہ بڑا مشکل کام تھا۔ تو آپ کی یہ خواہش کہ آپ اس دور میں پیدا ہوتے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے، آپ ان کو آنکھوں سے دیکھتے، بہت اعلیٰ خواہش ہے۔ اس خواہش ہونے کا اجر اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال یہ ایک بڑی خطرناک خواہش ہے۔